اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آفاق احمد خان صاحب چیئرمین صاحب کراچی بار کے وکلاء سے آئیں اور ایڈریس کریں. میں ان کو مخاطب ہوتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر کراچی بار جناب محمد امین لاکھانی صاحب، جنرل سیکرٹری صلاح الدین گنڈاپوری صاحب، نائب صدر جاوید افتخار صاحب اور یہاں موجود قابل احترام وکلاء، السلام علیکم. محترم وکلاء، صلاح الدین صاحب نے مجھ سے پہلے جو آپ سے خطاب کیا اس میں انہوں نے بہت سارے معاملات، بہت سارے سوالات کر دیے جس کا جواب یقیناً مجھے ہی دینا چاہیے. لیکن اگر کراچی کے امن و امان، کراچی کی صنعتوں کے تباہ ہونے اور کراچی کے اندر لوگوں کے غیر محفوظ ہونے کے حوالے سے ہم سیاسی عمل کے عنوان سے اگر گفتگو کریں گے تو ممکن ہے کہ یہ متنازع گفتگو شروع ہو جائے. اگر میں کراچی میں امن و امان کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے کردار میں کراچی کی صورتحال کے حوالے سے اگر ڈسکس کروں گا اور اگر سیاسی کردار میرا یا میرے کسی حریف کا یا کسی اور سیاسی جماعت کا ڈسکس کروں گا تو بہت سارے متنازع معاملات شروع ہو جائیں گے. میں آج یہ طے کر کے آیا تھا کہ مہاجر قومی موومنٹ کے رہنما کی حیثیت سے بھی میں مہاجر ایشوز کے اوپر بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کے جغرافیے میں رہ کر اپنے مہاجر عوام کے مسائل کا حل چاہتی ہے. لیکن جب آج میرے وطن کو ہی مسائل درپیش ہوں، میرے وطن میں ہی ایسی سازشیں جنم لے رہی ہوں جس سے میری ملک کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہو، تو مجھے اپنے حقوق کے معاملات کو اٹھانے کا اس وقت اچھا نہیں ہے. قومی مواقع آئیں گے،
جس وقت میں آپ جیسے باشعور اور دلائل کی بنیاد پر قائل کرنے والے لوگوں سے کسی اور وقت مخاطب ہو کر اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ میرے اور دوسرے جو معاملات ہیں اس میں کہاں میں غلطی پر ہوں اور کہاں کوئی اور غلطی پر ہے۔ میری غلطی کی اگر آپ نشاندہی کریں گے تو میں اپنی اصلاح کر کے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ آج جو صورتحال ہے محترم بگلا، ہمارا ملک جو اسلام کے نام پر مسلمانوں کے لیے مورد وجود میں آیا تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے اس بننے والے ملک میں جس طرح صلاح الدین صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم اب تک انگریزوں کے قانون کے مطابق اس ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج اس ملک میں زکوٰۃ تو مجھ سے اور آپ سے وصول ضرور کی جاتی ہے، لیکن سود کی مالا اتارنے کے لیے حکومت اپنے گلے سے تیار نہیں ہے۔ آج اس ملک کے اندر ملک کا وزیر اعظم منتخب ہونے کے لیے مسلمان ہونا تو شرط ہے، لیکن کسی امریکی یا یہودی کا ایجنٹ ہونا کوئی اس پر پابندی نہیں ہے۔ آج اس ملک کی صورتحال یہ ہے کہ یہ ملک جو انتہائی غریب اور انتہائی پستی کی طرف جا رہا ہے، اس پر 41.36 بلین ڈالر کا قرض ہے اور 1998 سے اب تک ایک پائی ادا نہیں کی گئی، اور 1980 میں یہی قرض اس ملک کے اوپر 774 ملین ڈالر تھا، جو آج 41.36 بلین ڈالر ہے۔ اس 18 سال کے عرصے میں کئی گنا اس قرض کا بڑھ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ قرض اسی طرح بڑھتا رہا تو کل ہمارا ملک اپنی آزادی کو کھو بیٹھے گا۔ اور یہ بات میں کسی بغیر وجہ کے، بغیر کسی دلیل کے نہیں کہہ رہا۔ مصر ہمارے سامنے ہے کہ مصر نے ماضی میں قرضے لیے تھے اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے ہماری طرح ہی انہوں نے اپنے ادارے فروخت کیے، اور جب ادارے فروخت کرنے کے باوجود قرض کی ادائیگی ممکن نہ ہوئی تو برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ تیونس ہمارے سامنے جس پر فرانس نے قبضہ کیا، ہیٹی ہمارے سامنے جس پہ امریکہ بہادر چڑھ بیٹھے۔ آج ہم کس طرح توقع کر لیں؟ میں نے ایک جنرل صاحب کا بیان پڑھا، جنرل گل حمید صاحب کا، کہ اگر پاکستان دیوالیہ ہو گیا تو سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہی پہنچے گا۔ تو اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا تھا پاکستان برازیل تو نہیں ہے۔ برازیل جب دیوالیہ ہوا تھا تو پوری دنیا نے اس کو سہارا دیا تھا، لیکن مصر جب دیوالیہ ہوا تو اس پر قبضہ ہو گیا، تیونس جب دیوالیہ ہوا تو اس پر قبضہ ہو گیا، ترکی ٹکڑے ہو گیا، انڈونیشیا دیوالیہ ہوا تو وہاں عیسائیوں کی ایک نئی ریاست نے جنم لیا۔ ہم کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اور یہاں دیوالیہ ہونے کے بعد دنیا آپ کو سہارا دے گی؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ محترم بکلا، ہم آج IMF ورلڈ بینک سے قرضے لینے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم اپنے وسائل کو، اپنے قدرتی وسائل کو بروئے کار لانا نہیں چاہتے، اور اگر کہیں قدرتی وسائل کا پتہ چل جائے تو اس کو منجمد کر دیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال اس ملک کے لیے کوئی اچھی تو نہیں۔ ہم جا کر غیر ملکی قرضے اگر لے کر آ رہے ہیں تو اسی زمن کے اندر فیڈرل کاسٹرو کا ایک بیان میں نے پڑھا تھا۔ فیڈرل کاسٹرو نے کہا کہ IMF اور ورلڈ بینک ایسا شیطانی بوسہ ہے جو اسے لیتا ہے وہ موت کی نیند سو جاتا ہے۔ ہم اپنے وسائل کو بروئے کار لانا نہیں چاہتے، ہم غیروں سے بھیک مانگ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج ہماری خارجہ پالیسی بھی اسی وجہ سے برباد اور تباہی کے دہانے پر ہے کہ خارجہ پالیسی محترم بگلا دوست بنانے کا نام ہے، کہ بیرونی دنیا میں آپ نے اپنے ملکی مفادات کی خاطر کتنے دوست بنائے اور اپنے دشمن کو آپ نے کتنا تنہا کیا۔ کیا اس ملک کے سربراہان، چاہے وہ جمہوری حکومت کیوں، چاہے وہ آج کی اس فوجی حکومت کیوں، ان کا اپنا کردار اور ان کی بزرہ کی فوج کا کردار یہی رہا ہے کہ وہ کشکول لے کے ان کا مقصد صرف بھیک مانگنا غیر ملکوں کے سامنے لگا ہے، اور بھیک مانگنے والا یا مانگنے والا اور دینے والا، اس میں دوستی کا رشتہ کبھی قائم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔